الرحمن سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے۔ ایک مکمل واقعہ جس میں خاندان اور خون کی پہچان شامل ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے۔ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ گاڑنا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دوں گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا۔ گھر کا خرچہ بادشاہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس شخص کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ مجھے اب زیارت کراؤ حضرت خضر علیہ السلام۔ غریب آدمی تھا، کہنے لگا، بادشاہ 6 ماہ میں نے وظائف کیے، لیکن کچھ اس میں سے جو وظائف ہیں وہ الٹے پڑ گئے، لہٰذا مجھے 6 ماہ کا اور ٹائم دیں تاکہ میں وہ وظائف کر کے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے 6 ماہ کا ٹائم اسے اور دے دیا اور وہ دوبارہ دریا کنارے چل بیٹھا، اور اس پورے عرصے میں بادشاہ سلامت اس کے گھر کا خرچہ اٹھائے رہتے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو دوبارہ بلا لیا اور کہا، ہاں بھائی، ابھی تو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، لہٰذا اب مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کراؤ۔ تو یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ انفیکٹ میں ایک غریب آدمی ہوں، اتنا غریب ہوں کہ میں اپنے گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ بھوک سے میرے بچے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود کو بہت غصہ آیا، لہٰذا اس نے اپنے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کو کیا سزا دے؟ وزیر نے کہا، سر، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، تم بتاؤ۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا، اس کا گلا نہ کاٹ دیا جائے، بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی بزرگ نے پھر کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کا گھر چلتا رہا اور اس کے غریب بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ بولنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ اس کی وجہ کیا؟ تو بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹ دیا جائے، وہ قوم کا کسائی ہے، وہ کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھا دیا، غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر مقرر کیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، لہٰذا اس نے کتوں کی شکار خاندانی پیشہ ہے اس نے اسی وجہ سے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ یہ بھی آپ ہی کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ
وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا۔ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں، اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ لہٰذا آپ کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہی آپ کی عادات و اطوار بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق کس خاندان سے۔ اپنی دوستی اور اپنے تعلقات اچھے خاندانی لوگوں سے بنائیں، اور اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق بنائے اور اپنا نیک صالحہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور مور ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن آن کیجیے گا تاکہ اس طرح کی پیارے پیارے واقعات اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔